محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم کے مطالعے کی توفیق عطا فرمایا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 سے اپنے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ یہ آیت نمبر 247 میں اللہ تبارک و تعالی اب تیاریوں کا بیان فرما رہا ہے، جو پچھلی آیت میں ہم پڑھے تھے، آیت نمبر 246 میں، کہ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد اپنے انبیاء میں سے ایک نبی سے وہ مطالبہ کرتے کہ ہمارے پاس ایک بادشاہ کو بھیجو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کر سکیں۔ اور ہم یہ بتائے تھے کہ ان کے اوپر جالوت نامی ایک بادشاہ تھا جو بہت زیادہ ظلم کر رہا تھا ان کے اوپر، اور یہ علاقہ جو ہے فلسطین اور ایجپٹ کے درمیان سینا کا علاقہ تھا، اور اس علاقے میں وہ بڑے مظالم ڈھا رہے تھے۔ ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے یہ لوگ نبی سے مطالبہ کر رہے تھے کہ کوئی آدمی ایسا ایز اے لیڈر، ایز اے کنگ جو ہے ہم کو ایک بادشاہ دلا دو کہ ہم اس کی قیادت میں لڑ سکیں۔ یہ آیت میں دوبارہ اس لیے بھی پڑھا تھا کہ آپ کو مضمون کو یاد آ جائے، آپ لوگ کو مضمون، اور ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک اس میں پوائنٹ چھوٹ گیا تھا، وہ یہ کہ ہم کو بادشاہ عطا کرو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کر سکیں۔ اس سے بہت سارے علماء کرام یہ معنی نکالتے ہیں کہ انڈیویژل جو لڑائی ہوتی ہے وہ جہاد نہیں ہوگی، یعنی انڈیویژل ایک تو ہوتا اپنی جان مال کی حفاظت کے لیے کوئی لڑ رہا ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن کئی مرتبہ وائلنس ہو جاتا ہے، فساد ہو جاتا ہے، تو کچھ لوگ جو ہے کسی دوسرے مذہب والوں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور مار دیتے ہیں اور اس کو جہاد سمجھتے ہیں، یا پھر یہ ایک صورت ہے، یا پھر دوسری صورت ایسی ہوتی ہے کہ جو ٹیررسٹ سیل جو بنتے ہیں، خاموش طریقے سے پلاننگ کرتے ہیں بم بلاسٹنگ وغیرہ کے لیے، ان کے اوپر نہ کوئی امیر ہوتا ہے، نہ ان کے اوپر کوئی بادشاہ ہوتا ہے، نہ ان کی اپنی کوئی کنٹری ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی قیادت ہوتی ہے۔ ایسے افراد جو یعنی ایک چھوٹا سا یونٹ بنا لیتے ہیں اور پلاننگ کرتے ہیں اور بلاسٹ کر دیتے ہیں، گولی چلا دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، اور اس کو نام دیتے ہیں کہ جہاد کا۔ نہیں، یہ جہاد نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ جہاد ایک سسٹم کے تحت ہوتا ہے، جہاد ایک مقصد کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے سمجھدار لوگ جمع ہوتے ہیں، اس میں قیادت ہوتی ہے اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، وہ جہاد ہوتا ہے۔ یہ جو حملہ کرتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں کوئی دوسرے مذہب والے کو اور اس کا نام جہاد دیتے ہیں، وہ جہاد نہیں ہوتا ہے، وہ جہاد نہیں ہوتا ہے۔ تبھی تو انہوں نے کہا کہ یعنی انڈیویجول لڑائی انہوں نے نہیں ترجیح دی، بلکہ انہوں نے کہا کہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کے لیے ہم کو ایک بادشاہ چاہیے، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کے لیے ایک حکمران چاہیے۔ سمجھ رہے بات؟ تو یہ معنی بھی یہاں پر آتا ہے، حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اب آج کی جو ہماری آیت ہے، آیت نمبر 247، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، بنو اسرائیل جو مطالبہ کیے تھے اپنے نبی سے کہ ہم کو بادشاہ چاہیے، جی، تو ان کی جو نبی تھے جن سے مطالبہ کیا گیا تھا، اب وہ رپلائی کر رہے ہیں اور فرماتے وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد بعث لکم طالوت ملکا، تحقیق کے بھیجا ہے تمہارے لیے طالوت کو بطور ملک کے، بطور بادشاہ کے۔ طالوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بادشاہ بنا کر بھیجا۔ دشمنوں کا جو بادشاہ تھا اس کا نام جالوت ہے، جیم سے، اور یہ توئے سے طالوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ طالوت، حضرت بحر العلوم محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالوت کا اصل نام طالوت نہیں ہے۔ طالوت یہ ایک اونچے قد کے آدمی تھے، ان کو طالوت اونچے قد کی وجہ سے، طوالت سے یہ لفظ نکلا ہے، طول سے، اونچائی سے، تو طالوت اونچے چوڑے آدمی تھے، کافی اونچے چوڑے آدمی تھے۔ ان کا اصل نام تھا ساؤل،
ساؤل، تو یہ ساؤل نامی آدمی تھے، لیکن طالوت سے ان کی شہرت تھی، ان کو طالوت سے یاد کیا گیا ہے۔ ساؤل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بطور بادشاہ کے لیے بھیجا ہے۔ قالوا انا یکون لہ الملک علینا، انہوں نے کہا، بنو اسرائیل نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بنو اسرائیل کا بڑا مزاج حجت کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد کیا حجت کرنا ہے، مگر یہ حجت کرتے ہیں کبھی گائے کے مسئلے میں، کبھی تورات کے مسئلے میں، کبھی کھانے پینے کے مسئلے میں، کبھی بادشاہ جو خود مطالبہ کیے بادشاہ چاہیے، جب بادشاہ آ گیا تو یہ بادشاہ کیوں، یہ جو حجت کرنا اور ضد کرنے کی جو مزاج رہتا ہے، یہ بہت برا مزاج ہوتا ہے، یہ بہت برا مزاج ہوتا ہے۔ اگر ہمارے اندر کہیں سے بھی یہ مزاج آ رہا ہے تو ہم کو اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے۔ تو ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا انا یکون لہ الملک علینا، انہوں نے کہا کہ طالوت ہمارے اوپر بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، انا یکون لہ الملک، اس کے لیے بادشاہت کیسی ہو سکتی، علینا ہمارے اوپر، ونحن احق بالملک منہ، اور نحن اور ہم احق بالملک، بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں، منہ اس سے، ہم پر وہ بادشاہ کیسا ہو سکتا ہے، ہم زیادہ حقدار ہے کہ بادشاہ بنے۔ اچھا، طالوت پسند نہیں آئے ان کو، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ولم یؤت سعۃ من المال، بنو اسرائیل کہتے ہیں ولم یؤت، اور ان کے پاس نہیں ہے سعۃ من المال، کشادہ دولت، یعنی بہت پیسہ نہیں ہے، بادشاہ بننے کے لیے بہت بہت پیسے والا آدمی چاہیے، یہ آدمی کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے، ایک مڈل کلاس آدمی کو لا کر آپ کہیں گے کہ ہمارے اوپر بادشاہ بن جائے گا، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ یعنی بنو اسرائیل کے پاس، بنو اسرائیل یہ تھرڈ کلاس سوچ ہے، ایک غلط سوچ ہے، ایک خراب سوچ ہے۔ یہ کیا سوچ ہے کہ جو آدمی پیسے والا ہے وہ حکومت کے لائق ہے، حکومت کے لائق ہونے کے لیے بہت پیسے والا آدمی ہونا ہے، غریب آدمی ہو یا مڈل کلاس آدمی ہو وہ حکومت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ یہ خراب سوچ ہے اور غلط سوچ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قال، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ان کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے اوپر چن لیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب اللہ نے چن لیا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو بات کرنے کا حق نہیں ہے۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں، ان کی وہ ریزنز بتاتے ہیں چنے جانے کی جو خصوصیتیں ان کی۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، وزادہ، اور خوب عطا کیا ان کو، بسطۃ فی العلم، علم میں کشادگی، ان کے پاس دولت بہت زیادہ نہیں ہے لیکن علم بہت زیادہ ہے، ان کے پاس دولت بہت زیادہ نہیں ہے، علم بہت زیادہ ہے۔ اگر زمانے پر لیڈ کرنا ہے اور زمانے کی قیادت کرنا ہے تو آپ کو دو چیزوں کا ضرور خیال رکھنا ہوگا، ایک تو زیادہ بسطۃ فی العلم، علم میں آپ کو آگے ہونا پڑے گا، بسطۃ فی العلم والجسم، جسم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب اچھی ہیلتھ عطا فرمائی ان کو، لمبے چوڑے آدمی ہیں اور مضبوط ہے۔ تو دو چیزیں یہاں پر بتائی گئی، نالج، جی تعلیم، نالج اور ہیلتھ، یہ دو چیز بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اور آج جتنے یعنی دنیا کے بڑے بڑے پاورز ہے اور سپر پاورز ہے، یہ لوگوں کو جو ہے، مثال کے طور پہ آپ افریقیہ کا حال دیکھیں، افریقیہ کے سدھی لوگ جو ہوتے ہیں وہ نہایت طاقتور قد و قامت کے اور طاقتور جسم کے ہوتے ہیں، جی ان کو ایسے بیماریوں میں الجھائے، ان کو نقص غذا، جی لیک آف فوڈ کی کمی ان کے پاس ہے اور تعلیم کی کمی ان کے پاس ہے کہ وہ کبھی سر نہ اٹھا سکے، جی یہ جو بدماش لوگ ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں، وہ دوسرے اقوام کو غلام بنا کے، ماتحت بنا کے رکھنے کے لیے ان کے صحت کو خراب کرتے ہیں، ان کو بیمار کرتے ہیں اور اس سے زیادہ ان کو جاہل رکھتے ہیں، ان پڑھ رکھتے ہیں، جی تو انسان کو چاہیے کہ یہ دو چیز سب سے زیادہ اہتمام کرے، علم کا، اور دوسری چیز اہتمام کرے صحت کا۔ یہ دو چیزیں جو ہے انسان کو قیادت کے لائق بناتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا، اس نبی نے ان کو جواب دیا کہ بے شک اللہ نے ان کو چنا ہے اور ان کو خوب عطا کیا ہے علم اور جسم۔ تو ایک چھوٹی سوچ، تھرڈ کلاس سوچ کیا ہے، خراب سوچ کیا ہے کہ جو پیسے والا ہے وہ حکومت کے لائق ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو پیسے والا ہوگا وہ آ کر خراب سے خراب ترین حکمرانی کر سکتا ہے، لیکن اگر اچھے علم والا اور اچھی سمجھ رکھنے والا اگر آدمی آئے تو وہ دوسروں کی بھلائی کا بھی کام کرے گا۔
فی العلم والجسم، اور حکومت کو، قوم کو لے کر چلنے، قوم کو لیڈ کرنے کے لیے ایک اچھی صحت کی بھی ضرورت ہوتی. جو آدمی جلدی تھک جاتا ہے، بیمار ہوگا، اپاہج ہوگا، ایسا آدمی قیادت نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، مختلف نمبرز ہے، ہزاروں اور لاکھوں میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ان میں سے ایک نبی کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپاہج نہیں بھیجا. کسی نبی میں جسمانی طور پر، علمی طور پر، اخلاقی طور پر کوئی قسم کی کمزوری نہیں ہے. ایسے ہی کامل ترین، اب ہمارا مضمون جسم کا ہے اس لیے بتا رہا ہوں، کامل جسم کے لوگ پیدا ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی کیا ہے کہ حکومت کرنے کے لیے دولت مند ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ حکومت کرنے کے لیے علم رکھنے والا اور اچھی صحت رکھنے والا ہونا چاہیے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنی ملکیت کو. اصل بادشاہ تو اللہ تعالیٰ ہے نا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو مالک الملک، قل اللہم، کہہ دو اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے اللہ، مالک الملک، سارے ملک کے تو ہی مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہا ملکیت عطا کر دیتا ہے، تو جسے چاہا مالک اور بادشاہ بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. اور اللہ تعالیٰ اپنے ملک کو جسے چاہا عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب وسعت رکھنے والا، خوب کشادگی والا اور علم رکھنے والا ہے. کشادگی رکھنے والا ہے، جس کو چاہا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت ہے، وہ جسے چاہا بادشاہ بنا دیتا ہے. واللہ واسع علیم. علم رکھنے والا ہے کہ کس کو عطا کرنا ہے نبوت اور کس کو عطا کرنا ہے بادشاہ.